من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا اس کو ہم بڑی تنگی کی زندگی دیں گے. معیشت ضنک ضاد نون کاف یعنی تنگی کی زندگی دیں گے، بہت زیادہ ایسی زندگی دیں گے جس میں وہ آرام سے نہیں ہوگا جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا. اور پھر وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم اسے قیامت میں نابینا محشور کریں گے. قَالَ رَبِّ لِمَّا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، تو نے مجھے نابینا کیوں محشور کیا؟ میں دنیا میں دیکھ سکتا تھا، بصیر تھا، بینا تھا، نابینا کر دیا. کذالک، خدا فرمائے گا اتت کا آیاتنا فنسیتها، دنیا میں تمہارے پاس ہماری آیات آتی تھیں، تم بھول گئے، تم نے مد نظر قرار نہیں دیا، اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں رکھا. کذالک الیوم تنسیٰ، آج تم کو بھی بھلا دیا جائے گا. یہ ایک آیت قرآن مجید کی کہ جو بڑا عجیب انداز سے گفتگو کر رہی ہے. اب بات یہ ہے کہ ذکر الہی کو کیا ہم مقید کر دیں، خلاصہ کر دیں، لمیٹڈ کر دیں، محدود کر دیں سبحان اللہ لا الہ الا اللہ میں، یا قرآن کے مطابق ذکر الہی کی منزلیں کچھ اور ہیں کہ جن کو ہم شاید ذکر نہ سمجھیں. قرآن مجید کی میں ایک اور آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا، ذرا اس پر گفتگو کروں گا. گفتگو مشکل، نوجوان کہتے ہیں مولانا آیت میں چلے گئے آپ، اور گہرائی میں گفتگو مشکل نہیں ہوتی، آپ توجہ کیجئے. ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى یلج الجمل فی جنب الخیاط. عجیب آیت ہے یہ. اور کذالک نجزی المجرمین، پروردگار فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان آیتوں کے مقابلے میں تکبر کیا. کتنی صفتیں بتائیں خدا نے؟ 2 صفتیں. دیکھیے اصولاً ذکر کرتا کون ہے؟ ذکر وہی کرے گا نا جو خدا کو مانتا ہو، ذکر وہی کرے گا جو توحید کو مانتا ہو، ذکر وہی کرے گا جو قبر و قیامت کو مانتا ہو. خدا فرما رہا ہے کہ نہیں، توحید کو اگر مانتے ہو، قبر کو مانتے ہو، برزخ کو مانتے ہو، لیکن اگر ہماری آیتوں کو جھٹلاؤ گے، کذبوا بآیاتنا، جھٹلاؤ گے. دوسری شرط یہ ہے، یا کے ساتھ نہیں ہے، اور کے ساتھ ہے. نہ انگریزی، یہ اور انگریزی والا نہیں ہے، یہ اینڈ کے ساتھ ہے، AND. 2 شرطیں ہیں یہاں پر. ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے سامنے استکبار کیا. کیا مطلب استکبار کیا؟ بڑے بنے رہے. لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے. مجھے اس آیت پر ذرا مزید رکنے دیجئے. یہ کون ہے کہ جو امید رکھتا ہے کہ آسمان کے دروازے کھلیں گے؟ وہی ہے نا کہ جو خدا کو مانتا ہے، وہی ہے جو قبر کو مانتا ہے، وہی ہے جو برزخ کو مانتا ہے. ورنہ اگر یہ بات ایتھیسٹ کی ہوتی، دہریوں کی ہوتی، ملحد کی ہوتی تو خدا فرماتا تم بات کیوں کر رہے ہو؟ تم چاہتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص سمجھ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، یہ شخص سمجھ رہا ہے کہ میں برزخ پر ایمان رکھتا ہوں. خدا فرما رہا دیکھو میاں کان کھول کے سن لو، اگر ان الذین کذبوا بآیاتنا، اگر تم نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا. قرآن نے آیات کا لفظ 2 طرح سے استعمال کیا ہے. ایک لفظ ہے آیت یعنی قرآن کی آیت، ایک آیت یعنی ہمارے وجود کی نشانی. قرآن مجید نے استعمال کیا ہے. کیوں کہہ رہا ہوں؟ چلیے سورہ ہود میں ناقہ صالح کا قصہ دیکھو. ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیا ذروھا تاکل فی ارض اللہ ولا تمسوھا بسوء فیاخذکم عذاب قریب. یہ خدا کی اونٹنی ہے، اے قوم صالح، یہ خدا کی اونٹنی ہے، چھوڑ دو اس کو جہاں چاہے چرتی پھرے، جس کے گھر میں جا کر گھاس پھوس کھائے، جس کے گھر کے درخت پر اپنا منہ مارے. خبردار خدا کی اونٹنی ہے. پروردگار درخت تو میرا ہے، تمہیں درخت ہم نے دیا، اونٹنی ہماری ہے. خبردار حق نہیں رکھتے کہ تم اپنے گھر میں داخلے سے چارہ کھانے سے روکو. لکم آیا، یہ اونٹنی خدا کی اونٹنی نہیں ہے صرف، بلکہ نشانی ہے. تو خدا جب اونٹنی کو نشانی کہہ رہا ہے تو کیا خدا نے کوئی جملہ بھیجا تھا قرآن میں، انجیل میں، زبور میں، توریت میں؟ من و سلوہ آسمان سے نازل ہو رہا ہے. یا عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک ینزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک. پروردگار عالم حضرت عیسیٰ کے جملے، ان کے حواریوں کے جملے ملا کر سن لیجئے. فرمایا کہ آپ کا رب کوئی آسمان سے دسترخوان نازل کر سکتا ہے کہ ہم اس سے کھائیں؟ یہ طاقت ہے؟ عید ہو ہمارے لیے، اول کے لیے بھی آخر کے لیے بھی، اور نشانی بھی ہو. اس کا مطلب ہے کہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ لکھے ہوئے لفظ نشانی نہیں ہے صرف. الحمدللہ رب العالمین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد. صرف یہ نشانی نہیں ہے، کبھی کبھی ایسی چیز نشانی بن کر آتی ہے جو مرتبہ وجود میں تم سے نیچے ہو. کھانا پینا
آپ کے وجود سے نیچے ہے. سخر لکم ما فی الارض، سمندر کی غذا تم کو دی، نکالو کھاؤ عبادت کرو. لولا الخبز ما عبد اللہ، اگر روٹی نہیں ہوتی خدا کی عبادت نہیں ہو سکتی تھی. رسالت میں آپ کی حدیث ہے. روٹی کھا کر آپ عبادت کرتے ہیں. روٹی خبز، روٹی بے معنی طعام نہیں کہہ رہا میں، روٹی بے معنی بریڈ، روٹی وہ جو پکاتے ہیں چپاتی توے پہ پکتی ہے اس کی بات کر رہا ہوں. اگر روٹی نہ ہوتی خدا کی عبادت نہیں کی جا سکتی. سوال ہے میرا، روٹی مرتبہ وجود میں آپ سے نچلے درجے پر ہے یا بالاتر درجے پر؟ مولانا اس لحاظ سے خدا کا رزق ہے تو احترام کرنا چاہیے، لیکن روٹی ہم سے اوپر نہیں ہو سکتی. بے جان چیز ہے، نہ روٹی میں کمال ہے، نہ روٹی جنت میں جائے گی، نہ روٹی جہنم میں جائے گی، نہ روٹی کے دائیں بائیں کندھوں پر فرشتے ہیں، نہ نماز روٹی پر ہے. خدا کی نعمت. تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز آپ سے مرتبہ وجودی میں، لیول آف ایگزسٹنس میں نیچے ہو، خدا کی نشانی ہو سکتی ہے. اونٹنی حیوان آپ سے برتر ہے، آپ حیوان سے برتر ہیں. نہ مجھے کہا خدا نے اپنی نشانی، نہ آپ کو کہا تو سولے کی اونٹنی کو کہا آیا. اس کا مطلب ہے کہ آیت کا مطلب قل هو اللہ احد صرف نہیں ہے. آیت کا مطلب الف لام میم ذالک الکتاب نہیں ہے. آیت کا مطلب ہر وہ چیز جو خدا کی مرضی اور مشیت سے پیدا ہو. بھائی دسترخوان میں کیا بات تھی؟ حضرت عیسیٰ نے دعا کی بغیر کسی باورچی خانے کے، بغیر کسی کیٹرنگ سروس کے، آسمان سے تازہ تازہ بہشتی کھانا اتر آیا. یہ ہے نشانی خدا کے وجود کو دکھا رہی ہے. سولے نے دعا کی، پہاڑ میں درار پڑی، پہاڑ شق ہوا، اونٹنی نکل آئی. اپنے نارمل طریقے سے جو سلسلہ ہوتا ہے حیوانات کی ولادت اور پیدائش کا، اس طرح سے پیدا نہیں ہوئی. تو خدا نے کہا ہماری آیت ہے. تم سمجھ سکتے ہو کہ پہاڑ کی اوٹ سے، پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکل آئے. تو جانور حیوان کا وجود آپ سے نچلی سطح پر ہے، لیکن آپ کے لیے آیت ہے. لہٰذا پروردگار فرما رہا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور ہماری آیت کے سامنے اکڑ کر کھڑے رہے، غرور کا مظاہرہ کیا. لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے. اس کا مطلب ہے یہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے جو رگڑے جا رہا ہے پیشانی کو، طواف کیے جا رہا ہے، نہیں کھلیں گے آسمان. بھائی جو نہ طواف کو مانے، نہ خانہ کعبہ کو مانے، نہ حجر اسود کو مانے، نہ نماز کو مانے، نہ قرآن کو مانے، نہ صدقے کو، نہ خیرات کو، نہ دعا کو، نہ نظر نیاز کو، جو نہ مانے اسے امید ہی نہیں ہے. اس کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایتھیس کو مر رہا، آپ کہیں وصیت کر لو، شرن گناہ ہے، تمہارا مال ہے. کون سی وصیت؟ برزخ کا سب جھوٹا بکواس ہے، فضول بات ہے، نہ خدا ہے نہ کچھ ہے. تو اس سے آپ اس سے گفتگو نہیں. آپ سے کہا جائے آپ کا وہ جو جاننے والا نا ایتھیسٹ ہے، ملحد ہے، آ کر اس کو تلقین پڑھا دیجئے، کلمہ پڑھا دیجئے. آپ کہیں میاں کیوں وقت ضائع کر رہے ہو؟ مانتے ہی نہیں، فائدہ ہی نہیں. خدا کا ذکر ہے، خدا کا ذکر اس کے لیے ہے جو خدا کو مانتا ہو. لا تفتح لهم ابواب السماء، ذکر کیوں کرتے ہیں؟ آسمان کے دروازے کھلیں. نہیں کھلیں گے تو وہی تو امید رکھے گا آسمان کے دروازے کھلنے پر کہ جو ذکر کر رہا ہو. خدا کہہ رہا ہے ذکر کرنے سے پہلے اپنے دل کے اندر جھانکو. ہماری کسی نشانی کے سامنے تکبر تو نہیں کر رہے، ہماری کسی نشانی کو جھٹلا تو نہیں رہے. جناب ہود کا قصہ گزر چکا. آپ کی 8 10 15 20 50 100 200 500 نسلوں نے بھی ہود کو نہیں دیکھا ہے. آپ کہتے ہیں غلط ہے، یہ اونٹنی کہاں سے آیت ہو گئی؟ پڑھتے رہیے اب نمازیں، رگڑتے رہیے پیشانی، دوڑتے رہیے حجر اسود کے گرد، اچھی ورزشیں کیا کیجئے. فائدہ نہیں ہے، آسمان کا دروازہ کھلے گا ہی نہیں. یہ قرآن ہے، قرآن مانا قرآن قرآن قرآن. تم یہ سن لو قرآن. لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے. لا يدخلون الجنت، یہ جنت میں داخل بھی نہیں ہو سکتے. تو جو مانتا ہے جنت ہوگی وہی تو کوشش کرے گا. میاں تمہاری کوششیں عکارت ہیں، یوز لیس ہیں، ویسٹیج آف انرجی ہے. مت پڑھو نماز، نہیں جاؤ گے جنت میں. تو اس کا مطلب ہے جنت کو جو مانتا ہے خدا کی گفتگو اس کے ساتھ ہے. یہاں تک آ رہے ہیں میرے نوجوان بچے ساتھ ساتھ. اور فرمایا یہ جنت میں جا تو سکتے ہیں. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط کذالک نجزی المجرمین، یہ جنت میں جا سکتے ہیں بالکل ایسے لوگ. اگر سوئی کے ناکے میں سوئی کے سوراخ میں اونٹ گزر سکتا ہے تو یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے. اچھا اب یہاں پر کوئی دوست بیٹھا ہو میرا جس کو تفسیر کا شغف ہو، شوق ہو، وہ کہے مولانا علماء نے، مفسرین نے، اہل لغت نے جمل اور بعیر کی بحث کی ہے اور اس کے بعد یہاں پر بتایا کہ جمل سے کیا مراد ہو سکتی ہے. تو ترجمہ معمولاً کیا جاتا ہے اردو قرآن مجید میں، ہمارے علماء نے کیا بر صغیر میں وہی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ چلے تو جائیں گے جنت میں، شرط ہے ایک، اگر سوئی کے سوراخ سے
اونٹ گزر سکتا ہے تو یہ بھی گزر جائیں گے. کذالک نجزی المجرمین, ہم جرم کرنے والوں کو یہی مزہ چکھاتے ہیں. پروردگار تو نے یہ کیوں نہیں کہا کذالک نجزی الکافرین؟ پروردگار کہہ رہے ہیں یہ کافروں کی بات نہیں ہو رہی جو ہم کو نہیں مانتے, یہاں بات ان کی ہو رہی ہے جو جنت کی امید لگا کر رگڑے جا رہے ہیں پیشانی کو. تو اب سمجھ میں آیا آپ کے کہ ہماری آیتوں کے سامنے اب اس کا مطلب ہے کہ آپ کو دسترخوان ماننا پڑے گا. موسیٰ دیکھو, لن نصبر علی طعام واحد فادع ربک, موسیٰ ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے جو آسمان سے آ رہا ہے. بنی اسرائیل جناب موسیٰ کی قوم, فادع لنا ربک, ہماری خاطر دعا کرو اپنے رب سے. کوئی بنی اسرائیلیوں کو سمجھائے کہ تمہارا جو رب ہے وہی موسیٰ کا رب ہے. تو آپ سمجھیں استکبار آیات, تکذیب آیات, خدا کی نشانیوں کو جھٹلانا, کہ ذرا خدا سے دعا کرو کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان آئے, ٹرے آئے, سینی آئے, ایک کشتی آئے, جو بڑی کشتی یعنی یہی سینی آئے, اور اس کے اندر قصہ فومہا وعدسہا وبصلہا, اس میں پیاز ہو, کھیرا ہو, ککڑی ہو, مسور ہو, یہ سب چیزیں ہوں جو کھاتے ہیں, تو یہ آسمان سے نازل کرے. بہرحال خداوند تبارک و تعالیٰ کو جلال آیا اور پروردگار عالم کو اتستبدلون الذی ہوا بالذی ادنا بالذی ہوا خیر, کیا تم اس چیز کو بدل, اتستبدلون الذی ادنا بالذی ہوا خیر, ہم آسمان سے تمہارے پاس کھانا بھیج رہے ہیں اور تم مسور, مونگ, ککڑی, کھیرا, پیاز, لہسن کو مانگ رہے ہو. تم اچھی چیز کے بدلے بری چیز اور گھٹیا مانگ رہے ہو. پروردگار نے چیزیں سو نہیں کہا, شیئن سیئا, سو بری چیز, فرمایا گھٹیا. دیکھیے گھٹیا اور بڑھیا, اعلیٰ اور ادنا کو درک کرنا صاحب بصیرت کا کام ہے. اچھے اور برے کو جانور بھی درک کر لیتا ہے. خدا نے فرمایا کہ کیا تم گھٹیا چیز کو لے کر اعلیٰ چیز کو چھوڑنا چاہ رہے ہو؟ عجیب ہو. اور پھر اس کے بعد جو قرآن کے قصے ہیں, واقعات ہیں, ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ, ذلت اور رسوائی ان کا مقدر لکھ دی گئی کیونکہ انہوں نے خود کمائی تھی اپنی ذلت. ہم کھانا بابرکت بھیج رہے تھے. یہ آیت تھی ہود کے قصے, علیہ السلام کے ہود کے قصے کے بارے میں اونٹنی کو بتا دیا. اب سوال یہ کہ آیتوں کا سلسلہ یہیں تک رک گیا. اونٹنی کیوں آیت تھی؟ خدا کی خلقت کے معجزے کو بتا رہی تھی. پہاڑ کھلا, اونٹنی آئی. دسترخوان کیوں آیت تھی, نشانی تھی خدا کی؟ اس وجہ سے کہ پروردگار عالم عالم غیب سے بھیج رہا تھا. آدم نشانی تھے, کیوں تھے؟ کیونکہ ملائکہ سے زیادہ علم تھا. اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا, اگر قرآن مجید اونٹنی کو کہے اپنی آیت اور قرآن مجید یہ کہے کہ دسترخوان ہماری آیت ہے, اب اس کے بعد قرآن مجید یہ فرمائے کسی ہستی کے بارے میں, انک لعلی خلق عظیم, یا ایھا الرسول, درود پڑھی رسول خدا کی بارگاہ میں. اب اگر کسی کے بارے میں یہ کہا کہ تم بشیر ہو, تم نذیر ہو, تم سراج منیر ہو, داعیا الی اللہ باذنہ ہو, اونٹنی نہ داعیا الی اللہ باذنہ تھی نہ سراج منیر تھی, اونٹنی میں یہ کوئی خصوصیت نہیں تھی. تو جب وہ آیت ہو سکتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا اگر آیت ہیں, معیار خدا نے دے دیا کہ دیکھو صرف عبادتوں کو مت دیکھنا, یہ دیکھنا کون رسول کے آگے کتنا جھکا ہوا ہے. خدا کی بارگاہ میں ان کے سجدوں کو مت دیکھنا, رسول کی بارگاہ میں تکبر کو دیکھنا. کون رسول کی بارگاہ میں شانے جھکا کر آ رہا ہے, کون سینہ تان کر آ رہا ہے, کون رسول کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے, کس کی اولاد, تن, من, دھن سب کچھ رسول کے لیے قربان ہے. دیکھنا یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی آیت کو مانتے بھی ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی آیت کے آگے تکبر بھی نہیں کرتے. آسمان کے دروازے ان کے لیے کھلیں گے. لہذا اسی لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَاصْبِرْ, حبیب صبر کرو, مع الذین یدعون ربک, صبر کرو ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح شام, یریدون وجہہ, اس کی مرضی کے لیے, اس کو خوش کرنے کے لیے خدا کا ذکر کرتے رہتے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ رہو. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, سب مسلمان ہیں مدینے میں, خدا کہہ رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مع الذین یدعون ربهم بالغداوۃ والعشی یریدون وجہہ, حبیب صبر کرتے ہوئے ان کے ساتھ جڑے رہو جو صبح شام خدا کا ذکر کرتے ہیں. پروردگار مدینہ ہے, ڈھیروں اصحاب ہیں ماشاءاللہ سے, تو رسول خدا کو صبر کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ بے نمازیوں میں رہ کے کوئی نمازی کے ساتھ رہے صبر کرے تو سمجھ میں آتا ہے. جب سارے نمازی ہیں اور میں آپ کے ساتھ بیٹھوں, خدا کہہ رہا تھا کہ صبر کر کے ان کے ساتھ جڑے رہو, اس کا مطلب ہے کہ رسول خدا کو کوئی نہ کوئی اذیت ہوتی تھی.
ان لوگوں کے ساتھ رہنے میں کہ جو صبح و شام خدا کا ذکر کرتے تھے. خدا نے یہ نہیں فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ آمَنُوا بِكَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ خَلْفَكَ وَرَاءَكَ. ان کے ساتھ جڑے رہو جو تمہارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, ان کے ساتھ رہو جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں, جو مدینے میں آتے جاتے ہیں, جو مدینے میں تمہیں جھک جھک کر سلام کرتے ہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. ڈھونڈو جا کر حبیب کہ وہ لوگ جو خدا کا ذکر کرتے ہیں اور خدا اپنے ذکر کی ذمہ داری لے رہا ہے, یہ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی زندگی اچھی ہو جائے, آخرت اچھی ہو جائے. یہ خدا کو دیکھ کر آخرت کو بھی وقت نہیں دیتے, یہ اس کی مرضی کو دیکھتے ہیں. اور دیکھو وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور دیکھو اپنی آنکھوں کو انہی پر گاڑ کر رکھنا, ان کے علاوہ کسی پر نگاہ بھی مت ڈالنا. تو اب مجھے یہ بتائیے یہ کون سی نشانی ہوں گے خدا کی؟ یہ لوگ یہ کون سی نشانی ہے؟ جو سب سے بڑی خدا کی نشانی ہے محمد مصطفیٰ. خدا ان سے کہہ رہا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تَتَّبِعْ مَن. اور اس کی پیروی مت کرنا. آپ سب کتنا اللہ کے ساتھ نہیں رسول خدا شرک ہو جائے گا. مجھے نہیں پتا, میں کہہ رہا ہوں خدا فرما رہا ہے تکبر مت کرو. سب سے بڑی آیت. تو میں کتنا جھکوں رسول خدا کے سامنے. دیکھو پہلا فتویٰ تو یہ علماء اسلام کا کہ نماز میں اگر رسول خدا پر درود نہیں بھیجا یا بھیجا تو کراہیت کے ساتھ بھیجا, مت پڑھو نماز فضول میں. نہیں پڑھو, اچھی ایکسرسائز ہے تمہارے لیے, نماز تو ہے نہیں ہے, کیونکہ تم رسول کا ذکر کرتے ہوئے تمہارے دل میں کراہیت آ رہی ہے. خوب توجہ. میں کتنا جھکوں. اگر جھکنا ہے تو چلو اس کی بارگاہ میں کہ جس کی معرفت یہ ہے, جو اپنی نمازوں کو نہیں بچا رہا, جو اپنی قبر و قیامت کو نہیں بچا رہا, رسول خدا کو بچا رہا ہے. میں چھوٹا سا واقعہ اشارہ کروں گا اور آگے بڑھنا ہے مجھے. ایک جملہ کہہ دوں یہاں پر, اپنی قبر کی کم فکر کیجئے, محبت اہل بیت کی زیادہ کیجئے. آپ حضرات مومنین قبر کی فکر کی تگ و دو میں محبت اہل بیت کو بھول جاتے ہیں. محبت اہل بیت کے زاویے کو صحیح کرو, قبر خود بخود درست ہوگی. بہت ساری تقریریں ہیں, بہت ساری تقریریں ہیں. مولانا ہم تو ان مجلس میں لے کے جاتے ہیں جہاں اصلاح ہوتی تھی. میاں شب عاشور اصلاح وصلاح کی جگہ نہیں ہے, مسائل پڑھو سید الشہداء کے. سنیے. اچھا مولانا آپ نے غلط بات کہی ہے. میرے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں سوال کے لیے, آئیے ثابت کروں گا. خوب توجہ کیجیے. مجھے یہ غرض نہیں ہے آپ کن کی اناپ شناپ باتوں کو سن کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو دلیل سے ثابت کروں گا آپ کے سامنے. ابھی تو قرآن کی آیت پڑھی ہے, اکڑ کے مت آؤ. پروردگار اتنا نماز, اتنا روزہ, اتنی چیزیں, خم, زکوٰۃ, حج, عمرہ, اکڑو مت آیتوں کے سامنے. تو کتنا جھکنا ہے رسول کے سامنے. خوب توجہ کیجیے گا. کون جھکے گا رسول کے سامنے سوائے اس کے کہ جس کے لیے مسجد حنانہ کے ستون جھکے, جدار کعبہ شق ہوئی. کون جھکے گا اس سے آگے کسی کے سامنے؟ کیا کہنے مادر گرامی کے, آپ امیر مومنین کی شفاعت, او میاں بہت آگے کی بات ہے. 6 مہینے 10-12 سال کے جو پوتے ہیں نا جناب امیر کے, وہ نگاہ کرتے ہیں تو میں قیامت میں جنت کے بلند ترین مقام پہ چلے آؤ. اس عقیدے کو رکھو. دیکھیے